पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज कर दिया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया है। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी, जो मंसूबे की तकमील के लिए हम संगे मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगले साल मुकम्मल होना है। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए वो हमने साबित किया दुनिया को, वो तमाम इल्जामात गलत थे। उनको पता है, चीन को, सब दुनिया को पता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का 3 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग रवानगी से पहले गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया भारत के तमाम इल्जामात गलत हैं। अफगानिस्तान के अपूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बात होगी। जंग के मैदान में हार, खेल के मैदान से फरार। भारत की एशिया कप से भागने की कोशिश, खेल में फिर सियासत ले आया। पाक भारत कशीदगी के बायस भारत का एशिया कप से दस्तबरदार होने का फैसला। इस साल एशिया कप न होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन टीम रवा साल एशिया कप नहीं खेलेगी। सितंबर में भारत ने एशिया कप की मेजबानी करना थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर मोहसिन नकवी हैं। बीसीसीआई हुकाम का कहना है ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे जिसके सदर पाकिस्तानी वजीर हो। भारत का विमेंस इमर्जिंग एशिया कप न खेलने का भी फैसला। टूर्नामेंट जून में श्रीलंका में खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। भारत खुद को अमेरिका और इसराइल न समझे। पाकिस्तान अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। जबर से कश्मीर को अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। हम अमन पसंद कौम है। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो रद्द अमल तेज और सख्त होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। फातह खानी की ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाई के सरबराह ने कहा, शहदा की खिदमात और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी शहरी से मुलाकात की। कहा, पाक फ़िज़ाइया हर कीमत पर फ़िज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फ़र्ज की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वजीर खारजा जयशंकर के खिलाफ फिर बयान। लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि मुजरिमाना और काबिल मुजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूँ, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। पाक अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय सरकार और फौज तिलमिला उठी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय एजेंसीज ने फितनतुल खारिज के साबिक तर्जुमान एहसान उल्लाह एहसान की खिदमात हासिल कर ली। एहसान उल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्जियन में मजमून शाया हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। एहसान उल्लाह एहसान का मजमून दरअसल भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की गवाही है। द संडे गार्जियन प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है। रॉ इस अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है।
ورلڈ بینک کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس اکٹھا کریں گے. IMF کی پاکستان سے متعلق کنٹری پارٹنرشپ رپورٹ جاری. رائٹ سائزنگ کے تحت حکومت کو 30 جون تک تمام مراحل مکمل کرنا ہوں گے. صوبوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی. ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات بھی خود برداشت کریں گے. رپورٹ میں کہا گیا FBR ہدف کے مطابق ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہا. تاجر دوست اسکیم کی کارکردگی بھی بہتر نہیں رہی. بجٹ پر مذاکرات کے لیے IMF وفد پاکستان پہنچ گیا. تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے بات چیت ہوگی. 22 مئی تک تمام تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی. پاور سیکٹر میں جاری اصلاحاتی عمل کے ذریعے ناکارہ سسٹم سے چھٹکارے کمیشن سرکاری ملکیت کے پرانے اور غیر فعال پلانٹس کی نیلامی کے دوسرے مرحلے کا انعقاد آج ہوگا. 2362 میگا واٹ صلاحیت کے 3 پاور پلانٹس کو فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا. نیلامی میں 880 میگا واٹ کا جامشورو تھرمل پاور اسٹیشن فروخت کے لیے پیش ہوگا. 1350 میگا واٹ کا مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن بھی نیلامی فہرست میں شامل. فیصل آباد کا 132 میگا واٹ اسٹیم پاور اسٹیشن بھی فروخت کیا جائے گا. MQM اور وفاقی وزراء کی گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کا احوال سامنے آ گیا. ذرائع کا کہنا ہے MQM نے کیپٹو پاور پلانٹ کے ٹیرف بڑھانے اور پلانٹ کو صنعتوں سے الگ کرنے کی تجویز پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. MQM رہنماؤں نے وفاقی وزراء سے فیصلوں پر اعتماد میں نہ لینے پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے کہا وفاق اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر اہم فیصلے کریں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں پر نظرثانی کیس کی سماعت جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے. 2 ججز نے خود 13 رکنی بینچ سے علیحدگی اختیار کی. 2 ممبران کی خواہش پر کی 11 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد نظرثانی کیس اب چھوٹا بینچ بھی سن سکتا ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا نظرثانی کے لیے ججز کی تعداد کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. نظرثانی ہمیشہ مرکزی کیس سننے والا بینچ سنتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے. دونوں جج اپنا فیصلہ دے چکے، وہ اب بیٹھ کر کیا کریں گے؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا 2 جج دوبارہ بیٹھیں تو اپنا فیصلہ ریویو کر سکتے ہیں. سماعت ملتوی کر کے کیس دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیں. جوڈیشل کمیشن 2 ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرتے. جسٹس امین الدین نے کہا آپ تجاویز نہ دیں، دلائل دیں. سماعت کل تک ملتوی. پشاور میں تھانہ ارمڑ کے علاقے میں گھریلو تنازع پر فارغ خواتین سمیت 6 افراد قتل. مقدمہ درج کر لیا گیا. 3 افراد نامزد. پولیس کا کہنا ہے مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. ملزمان فرار ہو گئے. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 2 نوجوان قتل. کورنگی 3.5 نمبر میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی گئی. کورنگی ٹاؤن میں آئس کریم شاپ پر ڈکیتی کے دوران نوجوان کو قتل کر دیا. ڈاکو کی فائرنگ ساتھی ڈاکو ہلاک ہو گیا. کراچی میں 9 سال ڈکیتی مزاحمت پر اب تک 46 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے. سپریم کورٹ کا نور مقدم کیس میں آج ہی فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کا اندیا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے ملزم کے وکیل سے مکالمے میں کہا ریلیف بنتا ہوا تو دے دیں گے ورنہ شہید کر دیں گے. ججز کو تھوڑی بہت پین لینی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کی اور پھر کیس نہ سنا جائے. 10 سال تک لوگ ڈیتھ سیل میں رہتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. جسٹس ارباب طاہر نے پوچھا ہم نے کوارڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا، کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا گزشتہ ہفتے ہم اڈیالہ جیل گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. عدالت کی سماعت ملتوی کر دی. ایک بندہ غائب ہوتا ہے پھر بازیاب ہوتا ہے اور نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. بندہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں.
جسٹس بابر ستار کے شہری فیضان خان کی بازیابی کے بعد ذمہ داروں کے تعین سے متعلق کیس میں ریمارکس، کہا ایک صفحے کی رپورٹ آئی جس میں کہا ہمیں بندہ غائب ہونے کا علم نہیں۔ اسلام آباد پولیس بتائے اب تک تفتیش میں کیا کیا۔ عدالت نے ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا رواں ماہ ایک اور انسدادی پولیو مہم بیک وقت چلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پاک افغان مشترکہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز 26 مئی سے ہوگا۔ پاکستان میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ افغانستان میں 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ کوئٹہ میں اب الیکٹرک کاریں چلے گی۔ مرکزی شہر کوئٹہ کو ڈاؤن ٹاؤن ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس۔ سرفراز بگٹی نے کہا حکمراں جماعتوں سمیت کوئی بھی وال چاکنگ کا مرتکب ہو تو کارروائی کی جائے۔ غیر فعال سرکاری سکولز کو بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے تحت چلایا جائے گا۔ سندھ کے صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ کا حقوق میں چینی آٹو موبائل کمپنی چیری کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ شرجیل میمن نے کہا چینی کمپنی نے ای وی چارجنگ اسٹیشن لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہر 50 کلومیٹر پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ ہمارا ویژن ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا ہے۔ ای وی منی ٹرکس کا اسمبلنگ پلانٹ بھی کراچی میں قائم کیا جا رہا ہے۔ ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو لاڑکانہ میں درجہ حرارت 47، جیکب آباد میں 46، سکھر میں 45 ڈگری تک جا پہنچا۔ بہاولپور 42، ڈی جی خان، قصور، ساہیوال اور ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور 40، پشاور 38 اور اسلام آباد میں 37 ڈگری۔ کراچی میں پارہ 35 پر گرمی کی شدت 38 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ صہنی فوج نے شمالی اور جنوبی غزہ میں زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ خان یونس پر ہر 1 گھنٹے میں 30 فضائی حملے، مزید 32 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں شہیدوں کی تعداد 182 ہو گئی۔ 400 افراد زخمی۔ النصر اسپتال کی لیبارٹری اور اسپتال لائے جانے والے زخمیوں پر بھی بم برسائے۔ انڈونیشین اسپتال پر دھاوا بول دیا۔ خان یونس پر بمباری میں یحییٰ سنوار کے دوسرے بھائی ذکریہ اور بیٹا بھی شہید ہو گئے۔ سیف زون المواسی کیمپ پر حملوں میں 36 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں صحافی جوڑا خالد ابو سیف اور نور قندیل بھی شامل ہیں۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا۔ بائیڈن آفس سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کینسر ہڈیوں تک پھیل چکا۔ اہل خانہ علاج کے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بائیڈن کو کینسر کی خبر سن کر میں اور میلانیا افسردہ ہیں۔ امریکی صدر نے جو بائیڈن کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ آپریشن بنیان المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔ پی ایس ایل میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد کا مقابلہ ہوگا۔ دونوں ٹیمیں ٹاپ 2 پوزیشن کے لیے ٹکرائیں گی۔ جیت کراچی کنگز کی دوسری پوزیشن فائنل کر دے گی۔ اسلام آباد کو نمبر 3 سے دوسری پوزیشن پر جانے کے لیے نہ صرف کراچی کنگز کو ہرانا ہوگا بلکہ رن ریٹ بہتر کرنے کے لیے 50 رنز یا 33 بالز پہلے ہدف پورا کرنا ہوگا۔ کوئٹہ اور لاہور نے بھی میچز جیت کر فائنل 4 میں جگہ پکی کر لی۔ تمام میچ اس پوچھ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
اور پروگرام ہر لمحہ پرجوش بڑھائے پی ایس ایل کا جوش، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکار فیصل رحمان بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عاطی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔